درودوں اور سلاموں کے گجرے ہوں صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، کہ جن کی زبانوں سے، جن کے وہ معطر و منبر دماغوں میں اور ان نفوس مقدسہ کے سینوں کے اندر یہ علوم، یہ محسن، یہ کنز اور خزانے چھپے ہوئے تھے جنہوں نے ہم تک پہنچائے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، اور سلام ہوں، کروڑوں بے تعداد سلام ہوں ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کے مرجع و منبع کو ہمارے یہاں پہنچانے کی ہمارے لیے یہ سعادت انہوں نے عطا فرمائی ہے۔ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کچھ احادیث اور بھی میرے ذہن میں تھی کہ میں آپ کو وہ سناؤں گا، بس آخری حدیث سنا کر اجازت چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا پتہ ہے جنت کیسی ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ سنو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ بتائیں ویسی ہے۔ یہ نہیں کہا بتائیے کیسی ہے، فرمایا نہیں جیسے یا رسول اللہ آپ نے دیکھی ہے ویسی ہے۔ حضرت قبلہ خواجہ خواجگاں خواجہ طیب الرحمن چودھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے درود شریف کے اس مقدمے میں اس حدیث کو وہ لائے ہیں کہ یہ جنت کے اندر یہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، قرآن نے کہا ہے، حدیث میں آئی ہیں، ان سب کا نچوڑ انہوں نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ خواجہ صاحب کا بڑا بلند مرتبہ، بڑا بلند مقام ہے۔ آپ نے تو پتھر ہاتھ پہ لیا اور پتھر پر نگاہ کی تو اس پر بھی سبزہ اگا کر رکھ دیا۔ یہ خواجہ صاحب کی بات بتا رہا ہوں۔ جس گاؤں میں میں پیدا ہوا ہوں اسی گاؤں کے یہ مادرزاد ولی ہیں۔ بس یہ اشارہ کر رہا ہوں، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ایسی ہستی، آج بھی ان کی قبر پر اتنا جمال ہے، اتنا جمال ہے، کوئی بندہ اگر 1111 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ان کی قبر کی طرف حاضری کے لیے جائے، اللہ تعالیٰ اس کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ نظام الدین صاحب انہی کے خلفاء کے آگے مرید ہیں، صاحبزادہ قبلہ پیر سید طاہر شاہ صاحب اور صاحبزادہ سید صابر شاہ صاحب، یہ وہی ہستیاں ہیں، وہی فیضان ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر، یہ ہستی کون ہے؟ محض امی تھے، کسی بندے سے تعلیم حاصل نہیں کی انہوں نے، ان پڑھ تھے، بالکل کسی سے کچھ نہیں پڑھا، لیکن جب گفتگو کرتے تھے، اور آپ کی اورنگی ٹاؤن کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ جو خواجہ صاحب کی جو ہستی، وہ تو ہم سے پردہ کر گئے، ایک ہستی آج موجود ہے ایسی جو خواجہ صاحب سے شاید مقامات میں کچھ بلندی کی طرف ہی ہو، جس کو 36 زبانیں آتی ہیں، جس نے 17 زبانوں میں قرآن پاک کی تفسیر رقم کی ہے، اور ایسی ہستی ہیں کہ اپنے اوپر ایسا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ اپنی سگی اولاد بھی نہ پہچان سکے۔ یہی خواجہ صاحب کی شان تھی، اپنے آپ کو عاجزی میں احد من الناس، لوگوں میں سے عام لوگوں کا، ہم تو جبے کس لیے وسکٹ نے پہن لی، اوپر پگڑی پہن لی، سمجھتے ہیں پیر بن گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ان کی ہستیاں ہیں، وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں مٹا ڈالا تھا۔ آج کل تو پیر پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتے ہیں، ہم بڑے آگے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، رسول اللہ کی شریعت ہے۔ اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہوا آپ کو نظر آئے، چاہے اس کے پاس دولت نہ ہو صحیح، چاہے اس کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو، سمجھ لو کوئی ایمان کی دولت اس بندے کے پاس ضرور موجود ہو۔ تو وہ خواجہ صاحب نے بھی اس حدیث شریف کو نقل فرمایا کہ جنت کا جو حسن ہے نا، وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، ان کی نگری کی چھوٹی سی گلی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا،
کے موتیوں کی لڑی بن گئی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی میری تو یعنی مقصد ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تصوف میں اور روحانیت میں معنی ہے وہ سر عام نہیں بیان کر سکتے. اب وہ کیسے راز ہیں، بس وہ راز ہی ہیں. میری والدہ صاحبہ فرماتی، مفسرہ قرآن مجذوبہ اسلام ولیہ کائنات، کہ رازوں کو رازوں میں رکھ دے رقیہ، رازوں کو رازوں میں رکھ دے رقیہ، نہ کھول ایسے پردے کبھی چشم تر میں. رقیہ زمانہ تیرے راز کو کیسے جانے، چھپی پھر رہی ہوں دہر کی نظر میں، نہ مکہ نظر میں نہ کعبہ نظر میں، ہے نور محمد کا جلوہ نظر میں. خزل قلبی بعشق نور ربانی، کہ دیکھی نہیں جاتی اب تیرے جلووں کی تابانی. ما فہمتا او در راز محمد دست، نہ تو دانی نہ میں دانی فقط وہ دانی وہ دانی. رقیہ نے لکھا ہے کلام دل نشیں ایسا، رقیہ نے لکھا ہے کلام دل نشیں ایسا، کہ نعتوں میں ہے نا کہ قوالی کی قوالی ہے، کہ نعتوں میں ثنا خوانی. اس طرح کا کئی آپ نے کلام لکھا ہے، منظوم کلام آپ کا بہت ہے. ایسا ایک وہ جواب شکوہ کے طرز پر لکھا، حضرت قبلہ حضرت علامہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب فرماتے ہیں، شاہ صاحب یہ باہر نکالا تو علماء کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. ایسا لکھا. تو اقبال زمانہ جن کو کہا گیا وہ ہستی آپ کی اورنگی ٹاؤن میں ہے. ایسی ہستی کہ جنہوں نے خود لکھا کہ ٹکتی ٹکتی ٹکی ہے گلیوں مدینے دی دسی ہے. یہ مختلف زبانیں ہیں، بنگلہ بھی آتی ہے ان کو، پنجابی بھی آتی ہے، پشتو بھی آتی ہے، ہند کو بھی آتی ہے، سرائکی بھی آتی ہے، سنسکرت بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے. انگلش میں تو یہ حالت ہے، میں ڈاکٹر ہوں، لینگویج کورس کیے ہوئے میں نے، میری مسٹیک وہ پکڑ لیتی ہیں. تو وہ کہاں سے سیکھی ہیں؟ علم لدنی ہے. ایک علم ہے العلم علمان، حضور فرماتے العلم علمان، علم اللسان و علم الجنان. ایک لسان کا علم ہے، زبان کے منطق کے علم ہے، صرف کے علم ہے، نام کے علم ہے، اور ایک علم دل کا علم ہے. یہ دل کا علم اصل دل کا علم ہے. اور ان سارے علوم پر سب سے قوی علم وہی خدا ہے. وہی خدا میں بھی خاص اور خاص ایک علم ہے جس علم کا تعلق رب سے ہے اور رب کے محبوب سے ہے. بیچ میں کسی کو، جبریل کو بھی خبر نہیں ہے. جبریل امین جب قرآن لاتے، متعدد روایات میں کئی قرآن پاک کی سورتوں کی شان میں صحیح احادیث ہیں، متواترہ دائمہ ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، فرمایا یا رسول اللہ پڑھیے. حضور السلام نے فرمایا پڑھاؤ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ پڑھیے صراط الذین انعمت علیہم. حضور نے پڑھا صراط الذین انعمت علیہم. پھر کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضور نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر اس کے بعد کہا پڑھیے حضور الف لام میم. حضور نے فرمایا علم تو. فرمایا یا رسول اللہ میں عرشوں سے لا رہا ہوں، مجھے خبر نہیں، آپ کہہ رہے علم تو. فرمایا ہاں آگے چل. الف لام میم حضور نے نہیں پڑھا. حضور نے فرمایا یہ کوڈ ورڈ ہے میرے اور میرے رب کے درمیان. جبریل تو بیچ میں سے ہٹ جا، آگے پڑھنا شروع ہو جائے. تو قرآن کے وہ علوم جس کی خبر جبریل لانے والے کو نہیں ہے، جس پر اتر رہا ہے وہ جان رہا ہے، جو اتار رہا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے نے اپنے محبوب کو کیا کوڈ ورڈ عطا فرمایا. تو لہذا یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، یہ سلسلہ بڑا طویل ہے. کبھی انشاءاللہ فرصت ملی تو والدہ صاحبہ کا کلام جو ان کی اجازت ہے تھوڑا بہت وہ کبھی سناؤں گا انشاءاللہ. اور ایسا کلام ہے کہ سچی بات ہے جب ہم خود پڑھتے ہیں بڑی بڑی تفاسیر کی، اور 82 لڑائیاں لڑی مصطفیٰ نے، دیکھو تم حدیث خبر میں. بڑا عجیب عجیب کلام ہے، ایک ایک اس شعر کے اندر 3 سپارے بند کر دیے، ایسا کلام لکھا ہے. تو ایسی ہستی آپ کی اورنگی ٹاؤن کی سرزمین خوش نصیب ہے کہ یہاں پر وہ تشریف فرما ہے. ملاقات کسی سے نہیں فرماتی، یہ ذہن سے نکال دیجیے، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں. ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوں ہم قریب نہیں جا سکتے، وہ اپنے موج میں ہوتے. بعض اوقات ایسی خوشبو آتی ہے ان کے پاس سے جو
ہاں ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ان سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے یہ خوشبو والے جانے، ہمیں کیا خبر ہے۔ تو ایسی ہستی ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ جو دعائیں ہمارے لیے فرماتی ہیں ان کو منظور فرمائے۔ آج کی اس محفل میں جن جن دوستوں نے جہاں کہیں بھی دام دل میں قدم سخن تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں خصوصی طور پر، یہ بزرگ اور اسی طرح یہ نوجوان دوست جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، پروگرام و انتظام و انصرام کرنے والے، اور ماشاءاللہ وہ دور تک احباب کثیر تعداد میں تشریف لے آئے ہیں۔ میں تمام احباب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب صاحبزادہ حافظ جناب سید مقصود رضا شاہ صاحب قادری صاحب کا، اور جناب حضرت قبلہ پیر سید جمال شاہ صاحب کنگروی، جو کہ دربار شریف مانسیرا شریف کی نشانی ہے، وہاں لنگر شریف پر آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ آپ کے والد صاحب بھی بڑے کامل ولی ہیں، حضور قبلہ پیر کنگر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمت کی، آپ کی بڑے آپ کو آپ کی جو ہے وہ پاپوشی کا بھی آپ کو جو ہے وہ سعادت